الہی إن كان الندم على الذنب توبة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه الداعون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه وأصلي وأسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته وبشیر رحمته ونذیر نقمته سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطیبین الأطہرین وصحبه المنتجبین ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين وصل على بقية الله في أرضين صلوات الله وسلامه عليه. أوصيكم عباد الله باعتصام بتقوى الله ونظم أمركم. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صدق الله العلي العظيم. نماز گزاران عزیز، خطبہ اول کی ابتدا میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، اور اسی سفارش کے سائے میں ہماری زندگی کا حسن اور ہماری آخرت میں نجات چھپا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں تقوی الہی کو، خوف پروردگار عالم کو تمام مسائل اور مشکلات کا حل قرار دیا ہے. خطبہ اول میں جس آیہ کریمہ کے ذیل میں جو موضوع علماء کرام نے ذکر کیا ہے، جس پر گفتگو کی ہے، وہ آزادی بیان کی گفتگو ہے، فریڈم آف سپیچ، جو آج کل کافی اس موضوع پر گفتگو کی جا رہی ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ دین مبین اسلام، بیان کی آزادی، گفتگو کی آزادی، فریڈم آف سپیچ کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے اور کہاں تک اسلام، دین مبین اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے. سب سے پہلے بات کا اقرار کرنا ضروری ہے کہ قرآن مجید کی آیتوں میں ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ انسان آزاد خلق کیا گیا ہے، انسان کو اختیار دیا گیا ہے، انسان کو چوائسز دیے گئے ہیں، اور جو اختیار انسان نے لیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس کا وہ ذمہ دار ہے. وہ بات کر سکتا ہے، وہ گفتگو کر سکتا ہے، اپنے نظریات کو پیش کر سکتا ہے. اور اسی کے سائے میں قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں اس بات کا بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ فریڈم آف اسپیچ ہی کے سائے میں علمی ترقی ہوتی ہے، ٹیکنالوجی آگے بڑھتی ہے، لوگوں کا ذہن، لوگوں کا شعور بیدار ہوتا ہے، لوگ
گفتگو کرتے ہیں اور جب آرگیومنٹس میں آتے ہیں، جب اپنا سوال، اپنا کوشچن اور اپنے آرگیومنٹس کو دوسرے لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں تو دوسرے لوگ بھی اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے علمی ترقی ہوتی ہے، لوگوں کا ذہن بیدار رہتا ہے اور ہمیشہ ترقی اور کامیابی کی طرف وہ قدم آگے بڑھاتے ہیں، اور اسلام اس کی تائید کرتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں کہا ہے کہ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تم سوچتے کیوں نہیں ہیں، تم قرآن کے بارے میں، نبوت کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، حتیٰ توحید کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا تم اپنے آرگومنٹس کو لے کر آؤ، تم اپنی دلیلوں کو لے کر آؤ، تم اپنے ریزنز کو لے کر آؤ۔ حتیٰ قرآن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ ان کنتم صادقین، اپنے ریزنز کو، اپنے برہان کو لے کر آؤ اگر تم سچے ہو۔ تو اللہ قرآن مجید نے ان کو دلچسپی دلائی ہے، شوق دلایا ہے کہ تم قرآن مجید کے خلاف، حتیٰ نبوت اور رسالت کے خلاف اپنے آرگومنٹس کو لا کر پیش کر سکتے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان کیا قرآن مجید میں۔ ہاں، ان لوگوں کی مذمت بھی کی ہے، ان لوگوں کو الگ نگاہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا ہے جو لوگ حق پر پردہ ڈالتے ہیں، حق بیان نہیں کرتے، حق کو کلیئر نہیں کرتے، حق کے لیے آواز بلند نہیں کرتے، حق کو اپنی گفتگو میں، اپنے سٹیٹمنٹس میں لا کر بیان نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پر جو ڈیوائن بک کے ماننے والے تھے، جاننے والے تھے، ان کے پاس علم موجود تھا، جو جوز تھے، جو کرسچنز تھے پیغمبر اسلام کے زمانے میں، جو جانتے تھے پیغمبر اسلام قیام کریں گے، آئیں گے، مبعوث ہوں گے، دنیا کو نجات دلائیں گے، انسانیت کو نجات دلائیں گے، وہ جانتے ہوئے اس طرح جانتے تھے جیسے اپنے بچوں کے بارے میں جانتے تھے۔ اتنا عرفان ان کے پاس تھا، اتنی معلومات ان کے پاس تھے کہ ایسا انسان آئے گا، کس سرزمین سے آئے گا، کس خاندان سے اس کا تعلق ہوگا اور وہ کیا پیغام دے گا، سارے ڈیٹیلز وہ جانتے تھے۔ حتیٰ بحیرہ جب حضرت ابو طالب پیغمبر اسلام کو ساتھ لے گئے تجارت کے لیے، جب اس نے پیغمبر اسلام کے چہرے کو دیکھا، وہ نبوت کے آثار کو اس نے پیغمبر اسلام کے چہرے پر دیکھا، تو فوراً اس نے سوال کیا اس بچے کا باپ کون ہے؟ جب ابو طالب نے کہا باپ میں ہوں، اس کی پرورش کرتا ہوں، تو وہ بحیرہ جو کرسچن تھا، ماننے والا تھا کرسچینٹی کا، وہ کہتا نہیں، اس کا باپ زندہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس کا باپ زندہ نہیں رہے گا، تو یہ قیام کرے گا، نبوت کا پیغام سنائے گا۔ اس وقت تفصیلات کے ساتھ جانتے تھے، لیکن جب پیغمبر اسلام نے قیام کیا تو انہوں نے اپنی کتابوں پر پردہ ڈال دیا، اقرار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے خطاب کیا ہے لما تلبسون الحق بالباطل، کیوں حق پر پردہ ڈالتے ہو، کیوں حق کو باطل کے ساتھ ملا دیتے ہو، کیوں حق کو چھپاتے ہو، تکتمون الحق، حق کو چھپاتے ہو، انتم تعلمون، تم جانتے ہو حق کیا ہے، اس کے باوجود حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہو اور حق پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہو۔ تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ یہ حق بیانی، حق بات کرنا، حق کی آواز کو بلند کرنے کی اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو دی ہے کہ انسان حق بیان کر سکتا ہے۔ ہاں، حق بیان کرنے والے اپنے آپ میں کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، ہر اسکالر کہتا ہے میں حق پر ہوں، ہر اسپیکر کہتا ہے میں حق پر ہوں، وہ اپنی دلیلیں پیش کرتا ہے، اپنے ریزنز کو بیان کرتا ہے۔ میری ذمہ داری کیا ہے ایز اے مسلمان، میری ذمہ داری کیا ہے ایز اے تھنکر، میری ذمہ داری کیا ہے ایز اے شیعہ اور مومن کہ میں سب کو سنوں اور جو ان میں بہترین بات ہے اس بہترین بات کا انتخاب کرو۔ سب حق پر نہیں ہو سکتے۔ فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، بندوں سے کہہ دو وہ سنیں سب کی، لیکن بہترین بات جو اس میں سے ہے اس بات کو سلیکٹ کریں۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ، یہی وہ لوگ ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالی ہدایت فرماتا ہے۔ أُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہی لوگ صاحب عقل ہیں۔ انٹلیکچوئل اور انٹلیکٹ کی نشانی کیا ہے؟ کون انسان عقل مند ہے؟ وہ جو سب کی سنتا ہے، جو عقل سے قریب بات ہوتی ہے اس کا سلیکٹ کرتا ہے اور اپنی زندگی کو خوبصورت اور کامیاب بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی لوگ صاحبان عقل ہیں، یہی لوگ انٹلیکچوئلس ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ ساری چیزیں ہیں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے راستہ کون سا ہونا چاہیے؟ راستہ گالم گلوچ کا راستہ،
راستہ دشنامیوں کا، راستہ ابیوز کرنے کا، یہ راستہ کسی کو نیچا دکھانے کا، راستہ پل کرنے کا پرسنالٹیز کو؟ کون سا راستہ اپنائے حق کو بیان کرنے کا؟ کون سا راستہ اپنائے حق کو کلیئر کرنے کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام دیا ہے، نہیں کمانڈ دیا ہمارے رسول کو کس طرح حق کی بات ہو، کس طرح آرگیومنٹس پیش کیے جائیں، کس طرح وزڈم کو حاصل کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، وزڈم ہونا چاہیے تمہاری باتوں میں حکمت ہونا چاہیے۔ حکمت اور ہے، علم اور ہے۔ ہر جو کچھ میں جانتا ہوں وہ بیان نہیں کر سکتا، جو علم نہیں ہے اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ جو بھی میرے ذہن میں آیا، جو بھی میں نے کتاب پڑھ لی ہے، جہاں بھی موقع ملا بیان کر دوں، اسے حکمت نہیں کہتے۔ حکمت یعنی دیکھنا پڑے گا کب، کہاں، کس کے سامنے کون سی بات کرنی چاہیے، کہاں بات کرنی چاہیے۔ علم اور ہے، حکمت اور ہے۔ سب کے پاس علم ہوتا ہے لیکن ہر ایک بیان کرنے کے قابل نہیں ہوتا ہے۔ وزڈم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، نصیحتوں کے ذریعے، ایڈوائزز کے ذریعے، ایڈمونیشنز کے ذریعے سے لوگوں کو دین کا، حق کا پیغام پہنچا۔ ایک حکمہ، دوسرے موعظہ حسنہ، اور آرگومنٹس بھی پیش کیے جائیں، ساتھ رکھے جائیں، آرگومنٹس کو سامنے رکھے جائیں، ہماری پوائنٹ آف ویو کو رکھا جائے، ہمارے پرسکرپشنز کو رکھا جائے، اور ان کے سامنے کس طرح رکھا جائے۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ان کے ساتھ اگر آرگومنٹس پیش کرنے کی بات بھی آئے، اگر ڈاؤٹس کلیئر کرنے کی بات بھی آئے، بہترین راستہ انتخاب کرنا پڑے گا تاکہ کسی کی پرسنالٹی کو نقصان نہ پہنچے، تاکہ کسی کی شخصیت کو نقصان نہ پہنچے۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اس کے علاوہ کہ قرآن مجید نے فریڈم آف اسپیچ کی بات کی ہے، لوگوں کو بلایا ہے، سوچو، سمجھو، بولو، اچھا بولو، تول کر بولو، مضبوط بولو، نرم لہجے میں بولو، حق بولو، حق پر پردہ نہ ڈالو، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ ہر چیز کی دین مبین اسلام نے اجازت دی۔ روایتوں میں ہم جائیں گے تو روایتوں میں بھی پریکٹیکل طور پر پیغمبر اسلام نے لوگوں کو بولنے دیا ہے۔ مسجد میں بیٹھ کر کئی ایسے لوگ تھے جو نبوت کا انکار کرتے تھے، جو نبوت کے لیے دلیلیں مانگتے تھے، رسالت کا انکار کرتے تھے، رسالت کے لیے دلیلیں مانگتے تھے۔ گزشتہ انبیاء کے زمانے میں لوگ پیغمبر اسلام کے خلاف کھڑے ہو کر کہتے تھے وما انت بمرسلین، تم پیغمبر ہو ہی نہیں ہو، ان انتم الا تکذبون، تم سب کے سب جھوٹے ہو۔ حتیٰ پیغمبر اسلام کے لیے کہتے تم جھوٹے ہو، تم لائرز ہو، تم جھوٹ بولتے ہو۔ ان کے خلاف لوگ کھڑے ہوتے تھے لیکن پیغمبروں نے کبھی غصہ نہیں دکھایا، پیغمبروں نے کبھی اپنے آستینوں کو بلند چڑھا نہیں لیا کہ تم غلط کہہ تو نہیں۔ ان کو بٹھایا، ان کو سمجھایا، کئی طریقوں سے سمجھایا، آیتوں کے ذریعے سے، روایتوں کے ذریعے سے، نصیحتوں کے ذریعے سے۔ پیغمبر اسلام کی زندگی میں بھی کچھ ایسا ہی رہا۔ حتیٰ مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں کئی مقامات پر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ میرے سامنے آؤ تو ایسے آنا جیسے ایک شاگرد استاد کے سامنے آتا ہے۔ شاگرد کو حق ہے سوال کرے، ایک اسٹوڈنٹ کو حق ہے کوشچن کرے۔ ایسے آنا جیسے ایک اسٹوڈنٹ ٹیچر کے سامنے آتا ہے، ایسے مت آنا جیسے ایک عام انسان کسی کنگ کے سامنے جاتا ہو، بادشاہ کے سامنے جاتا ہو۔ لوگ کنگ کے سامنے سوال نہیں کرتے، گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، مر جانے کا ڈر ہوتا ہے، قتل کر دیے جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ میں بادشاہ نہیں ہوں، تمہارا کنگ نہیں ہوں کہ مجھ سے میرے سامنے آنے کے بعد تم مشورہ دینے سے گھبراؤ، بات کرنے سے گھبراؤ، ایڈوائز دینے سے گھبراؤ۔ نہیں، میرے سامنے تم کھل کر بول سکتے ہو۔ علی تمہیں کسی کو سزا نہیں دے گا۔ امر بالمعروف اور نہی از منکر کی بات جہاں پر آئی تو مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں کہا ہے کہ ساری عبادتوں کی بنیاد اور فاؤنڈیشن ہے امر بالمعروف اور نہی از منکر، حتیٰ خدا کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ تم کہیں دیکھ رہے ہو کہیں گڑبڑی ہو رہی ہے، تمہارا حق ہے کہ تم بولو۔ اگر کسی کو صحیح راستہ دکھانا چاہتے ہو کہ وہ صحیح راستہ تم جاتے ہو، تمہارا حق ہے کہ تم لوگوں کو راستہ دکھاؤ۔ تو ایسا نہ ہو کہ خاموش ہو جاؤ۔ اگر خاموش ہو جاؤ تو لوگ سمجھتے ہیں وہی چیز حق ہے جو ہو رہی ہے اور لوگ اس پر عمل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تمہاری ذمہ داری بولنا ہے۔ تو جہاں پیغمبر اسلام کے لیے
جہاں پیغمبر اسلام نے عملی طور پر، مولا کائنات نے عملی طور پر بتایا کہ انسان کو بولنے کی اجازت ہے، انسان کو بات کرنے کی اجازت ہے، انسان کو حق بولنے کی اجازت ہے، اور اسلام نے کلیئر میسیج دیا ہے انسان اپنے آئیڈیاز کو، اپنے نظریات کو، اپنے عقیدے کو، اپنے سوچ کو دوسروں کے سامنے رکھ سکتا ہے، تھاٹس کو رکھ سکتا ہے۔ ہاں، پریزنٹیشن بہت امپورٹنٹ ہے، جب تک وہ پریزنٹیشن کلیئر نہ ہو، اچھا نہ ہو، حق بات بھی انسان دوسروں تک پہنچا نہیں سکتا ہے۔ کتنا خوبصورت جملہ کسی بزرگ عالم دین کا، گفٹ کی قیمت نہیں ہوتی ہے، چاہے گفٹ جتنا بھی قیمتی ہو، اگر پریزنٹیشن صحیح نہ ہو وہ گفٹ ویلیو اپنا کھو بیٹھتا ہے۔ چاہے ایک معمولی سی چیز ہو انسان کے ہاتھ میں جو گفٹ دوسروں کو دینا چاہتا ہے، لیکن اچھے طریقے سے دیا جائے وہی معمولی چیز بڑی قیمتی بن جاتی ہے۔ لیکن اگر قیمتی سے قیمتی گفٹ بھی ہو، اگر انسان اس کو صحیح طریقے سے نہ دے، دوسروں کو پریزنٹ نہ کرے، وہ قیمتی چیز بھی اپنی حیثیت کھو بیٹھتی ہے۔ حق بھی اسی طرح سے، حق اگر صحیح طریقے سے پیش نہ کیا جائے تو ممکن ہے کہ لوگ اس کو حق سے دور ہو جائیں اور حق سے دوری اختیار کرتے چلے جائیں۔ اس بات کی اجازت اسلام دین مبین اسلام نے ہمیں دی ہے، لیکن کچھ کنڈیشنز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں، فریڈم آف اسپیچ کی جہاں بات آتی ہے، ہمیں بات کرنے کی اجازت ہے، ہم بولتے چلے جائیں گے۔ اللہ نے کہا ہاں کچھ چیزیں ہیں جن کا خیال کرنا تمہارے لیے بہت ضروری ہے۔ پہلی چیز ہے بات کرو، تقریر کرو، اسپیچ کرو، اپنے نظریات کو پیش کرو۔ پہلی چیز یہ کہ تم دوسروں کے مقدسات کی توہین نہیں کر سکتے۔ یہ تمہیں اجازت نہیں ہے کہ دوسروں کے جو محترم پرسنالٹیز ہیں، شخصیت ہیں، جگہ ہیں جن کو وہ مانتے ہیں، ان کی کھلے عام تم توہین نہیں کر سکتے، ان کی ڈس ریسپیکٹ نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے میں گزارش کرتا ہوں تمام مومنین اور مومنات سے کہ سورہ حجرات کی تلاوت کریں، اس کی کامنٹری کو دیکھیں، اس کے ترجمے کی طرف دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف تر ان بیریئرز کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، ان کنڈیشنز کی طرح بھی اشارہ کیا اللہ نے کہ تمہیں بات کرنے کی اجازت ہے، لیکن دیکھو کیا بات کر رہے ہو، کہاں بات کر رہے ہو، کس کے بارے میں بول رہے ہو۔ عظیم پرسنالٹیز، دوسروں کے دین، دوسروں کے مذاہب کے بارے میں کھلم کھلا تم ڈس ریسپیکٹ نہیں کر سکتے، ان کو نیچا نہیں دکھا سکتے۔ کیوں؟ اگر ان کے مقدسات کی طرف تم اس انگلی اٹھاؤ گے، وہ تمہارے مقدسات کی طرف انگلی اٹھائیں گے۔ یوں مذہب لوگوں کو آپس میں لڑا دیتا ہے، یوں دین ایک دوسرے کو ایک مقابل میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ ایک، دوسروں کے مقدسات کی طرف ہم توہین اور ڈس ریسپیکٹ نہیں کر سکتے۔ دو، دوسرے افراد کی بھی ہم بے حرمتی نہیں کر سکتے۔ سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا بات کرنے کی اجازت ہے، لیکن مذاق اڑانے کی اجازت نہیں ہے۔ لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، لا عسیٰ یکن خیرا منہم۔ مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ موک کرنے کی اجازت نہیں ہے، دوسروں کی پرسنالٹی کو گرانے کی اجازت ہمیں نہیں ہے۔ زبان میری ہے، لفظ میرے ہیں، فریڈم آف اسپیچ ہے۔ اسلام کہتا ہے نہیں، یہ کام تم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ مذاق اڑانا عام ہو جائے تو کوئی پرسنالٹی کی عزت کمیونٹیز میں باقی نہیں رہتی ہے۔ ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑا سکتے۔ دو، ایک دوسرے کو برے ناموں سے پکار نہیں سکتے، برے ناموں سے پکار نہیں سکتے، غلط ناموں سے نہیں پکار سکتے۔ کیوں؟ دل میں کینہ پیدا ہو جاتا ہے۔ آج ممکن ہے جس کو میں غلط نام سے پکار رہا ہوں وہ چپ ہو جائے، لیکن اس کے دل میں کینہ باقی رہ جاتا ہے، اینیمیٹی باقی رہ جاتی ہے، وہ دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہے، معاشرہ باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ اخلاقی اصولوں کا خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ دوسری پرسنالٹیز کے بارے میں برا گمان نہیں کر سکتے، برا سوچ نہیں سکتے۔ ایسا ہو سکتا ہے نہیں، ایسا ہو سکتا ہے اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں، دوسروں کے بارے میں نہیں کہہ سکتا۔ اگر وہ کہیں جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ وہیں جا رہا ہو جہاں نہیں جانا چاہیے۔ میں دوسروں کے بارے میں نہیں سوچ سکتا، اپنے بارے میں سوچ سکتا ہوں۔ میں دوسروں کے بارے میں بدگمانی نہیں کر سکتا اور بدگمانی بھی نہیں کر سکتا، اور بدگمانی کا سوچ کر ان کو فالو بھی نہیں کر سکتا۔ یہ گاڑی کہاں جا رہی ہے، چلو اس کا پیچھا کرتے ہیں۔
کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے، چلو اس کو فالو کرتے ہیں، دیکھیں وہ کہاں جائے گا، کہاں رکے گا، کون سی ریسٹورنٹ میں کھائے گا، حلال کھائے گا کہ حرام کھائے گا۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، قرآن کہتا ہے جستجو تم نہیں کر سکتے، ان کے پیچھے نہیں لگ سکتے، تمہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اخلاقی اصول بتا رہا قرآن مجید، فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف لائف، فریڈم آف تھاٹ، یہ ساری چیزیں صحیح ہیں، ان کے سائے میں یہ اخلاقی نکات کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ برا گمان نہیں کر سکتا، تجسس نہیں کر سکتا، فالو نہیں کر سکتا، اس کے بعد قرآن کہتا ہے تم کسی کی غیبت بھی نہیں کر سکتے، بیک بائٹنگ بھی نہیں کر سکتے، کسی پر تہمت نہیں لگا سکتے، کسی کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے۔ ایک جھوٹ ممکن ہے تمہارے سارے اعمال کو کھا جائے گا، ایک غیبت ہے تمہارے سارے اعمال کو برباد کر دے گی، ایک تجسس سارے اعمال کو تمہارے برباد کر سکتا ہے۔ اس کا نقصان اسے نہیں ہوگا جس کے پیچھے تم لگے ہوئے ہو، اس کا نقصان خود تمہیں ہوگا جو تم اس کے پیچھے جا رہے ہو، اس کے بارے میں غلط بات کر رہے ہو۔ فریڈم آف اسپیچ ہے، غیبت کی اجازت نہیں ہے۔ فریڈم آف اسپیچ کی اجازت ہے، جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ فریڈم آف اسپیچ کی اجازت ہے، تہمت یا سلینڈرنگ کی اجازت نہیں ہے۔ فریڈم آف اسپیچ کی اجازت ہے، غلط بات پروپیگنڈا کرنے کی، شائع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس دین مبین اسلام نے کچھ کنڈیشنز لگائے، اس کنڈیشن کے سائے میں انسان اپنی زندگی کو گزار سکتا ہے۔ یہ ایک بات کا خاص طور پر خیال رکھیں، فریڈم آف اسپیچ کی اجازت ہے، لیکن کسی بھی کمیونٹی، کسی بھی قوم، کسی بھی قانون کے ڈس ریسپیکٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جس ملک میں بھی ہم رہتے ہیں، جہاں بھی رہتے ہیں، وہاں کا کنسٹیٹیوشن، وہاں کا قانون ہمیں عزت دیتا ہے، ہمیں ریسپیکٹ دیتا ہے، ہمارا خیال کرتا ہے۔ فریڈم آف اسپیچ کا مطلب یہ نہیں کہ میں سڑک پر نکلوں اس ملک کے قانون کے خلاف، اس ملک کے کنسٹیٹیوشن کے خلاف، اس ملک کے بڑی شخصیتوں کے خلاف بولتا چلا جاؤں۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اپنی بات رکھنے کی اجازت ہے، ڈس ریسپیکٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کتنا خوبصورت ہمارا دین ہے، جہاں پر آزادی دی ہے، جہاں فریڈم دین مبین اسلام نے دیا ہے انسانوں کو، وہیں پر کچھ کنڈیشنز لگائیں۔ کنڈیشنز یہ نہیں کہ انسان کو لمٹ کیا جائے، انسان کو لمیٹیشن میں رکھا جائے، کنڈیشن صرف اس لیے ہیں کہ انسان اپنی قوم کو، اپنی کمیونٹی کو، اپنے مکتب کو، اپنے دین کو بچا سکے۔ وہ قیمتی چیزیں ہیں جن کی طرف دین مبین اسلام نے ہمیں گائیڈ کیا ہے، ہدایت دی ہے، تاکہ اس کے سائے میں ہم زندگی گزار سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے رائٹس کا استعمال کرتے ہوئے دوسروں کے رائٹس کی حفاظت کر سکے۔ ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظہ کتاب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم، غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمته غضبا وبسط الیدین بالرحمہ۔ خطبہ دوم میں ایک بار پھر میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ اسی کے سائے میں ہم اپنے وجود کو اور اپنے گھر والوں کو اور اپنی کمیونٹی کو بچا سکتے ہیں، سجا سکتے ہیں اور آگے لے جا سکتے ہیں۔ جہاں فریڈم آف اسپیچ کی اجازت ہے، وہیں پر دوسروں کے مقدسات اور اپنے دین کے مقدس شخصیتوں کا ریسپیکٹ، ان کی عزت اور ان کے احترام کی کنڈیشن ہے۔ اس کے سائے میں انسان اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکتا ہے۔ حوضہ علمیہ میں جہاں پر اساتید ہوتے ہیں اور شاگرد عام طور سے ایک زمانہ گزرنے کے بعد وہ استاد بن جاتا ہے، وہ ٹیچر بن جاتا ہے۔ جب وہ کسی ٹیچر کی بات کو رد کرنا چاہتے ہیں، ٹیچر کی بات کو ڈینائی کرنا چاہتے ہیں، اس سے اپنا اختلاف پیش کرنا چاہتے ہیں، تو ٹیچر کی ڈس ریسپیکٹ نہیں کرتے، ٹیچر کا احترام نہیں توڑتے، کیونکہ وہ اسٹوڈنٹ ہیں،
اسٹوڈنٹ ہی رہے گا، چاہے جتنا بڑا ٹیچر بن جائے. جیسے کہتے ہیں نا، بیٹا بیٹا بیٹی بیٹی ہی رہے گی چاہے جتنی بھی بڑی ہو جائے. بیٹا جتنا بھی بڑا ہو جائے بیٹا ہی رہے گا، اس کا باپ باپ ہی رہے گا. ایک انجینئر نے اپنے باپ سے کہا بابا میں انجینئر ہوں. کسی میں اختلاف ہوا تو کہا بابا میں انجینئر ہوں. آپ انجینئر نہیں ہیں، میں انجینئر ہوں. کنسٹرکشن کے معاملے میں اختلاف ہوا تو اس نے کہا جب میں انجینئر ہوں، تو باپ نے مسکرا کر کہا میں انجینئر کا باپ ہوں. چاہے بیٹا جتنا بھی بڑا ہو جائے وہ بیٹا ہی ہوتا ہے، چاہے اسٹوڈنٹ جتنا بھی بڑا ہو جائے وہ اسٹوڈنٹ ہی رہتا ہے. اس کی ضرورت اس بات کا خیال کرنا بہت ضروری ہے کہ وہ استاد کا احترام کرے. جیسے بزرگان ہمارے ہیں، آیت اللہ جواد آمولی ہیں، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، یہ مجتہد بن گئے ہیں، مرجع تقلید ہیں آج قم میں. یہ جب بھی اپنے استاد کی بات کو ڈینائی کرنا چاہتے ہیں، وہ رد کرنا چاہتے ہیں، تو یہ نہیں کہتا میرے استاد نے غلط کہا. نہیں، کتنی خوبصورتی کے ساتھ آیت اللہ جواد آمولی کہتے ہیں میرے استاد محترم مرحوم علامہ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی نے تفسیر میزان میں ایسا کہا ہے. لیکن میں ان کی اجازت لے کر یوں کہنا چاہتا ہوں تاکہ ان کی شخصیت بھی بچ جائے اور اپنا پوائنٹ آف ویو بھی پیش کیا جائے. جب تک یہ عزتوں کا خیال نہیں ہوتا ہے تب تک مکتب باقی نہیں رہتا ہے، دین باقی نہیں رہتا ہے. اس لیے ہمارے یہاں حکم ہے جب باپ بیٹا راستے میں چل رہے ہوں تو یہ بہتر ہے کہ بیٹا باپ کے ایک قدم پیچھے چلے تاکہ وہ عادت ہو سکے ریسپیکٹ کرنے کی. باپ اور بیٹا ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہوں، بہتر ہے کہ بیٹا تھوڑا نیچے بیٹھے باپ سے تاکہ وہ ریسپیکٹ کا خیال رہے. امام سجاد علیہ السلام جب دسترخوان پر بیٹھتے تھے تو جب تک ماں ان کی بیٹھ نہ جاتی آپ بیٹھتے نہیں تھے. اللہ اکبر. کیوں؟ یہ ریسپیکٹ جب باقی رہتا ہے تب گھر باقی رہتا ہے، کمیونٹی باقی رہتی ہے، دین باقی رہتا ہے. ایسا نہیں کہ کسی کا نظریہ ہمیں پسند نہیں ہے تو اس کے خلاف کچھ بولا جائے، اس کا مذاق اڑایا جائے اور لوگ ہنستے رہیں کھیلتے رہیں. ایسا ہوتا نہیں ہے. اسے دین نہیں کہتے، اپنی خواہش کہتے ہیں. جسے کہتے ہیں آج کی دنیا میں شہوت علمی، یہ نالج کی ٹیمپٹیشن ہے، یہ نالج کی لسٹ ہے. میں کچھ جان لوں تو کہہ دوں سب غلط ہے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. ایک طریقہ ہوتا ہے اپنی بات کو رکھنے کا، اس طریقے کے سائے میں انسان خوبصورت زندگی گزارتا. اگر یہ نہ ہو تو ممکن ہے پرابلمس ہو جائیں، ریسپیکٹ نہ ہو، احترام نہ ہو کسی بھی کمیونٹی میں، وہ کمیونٹی آگے نہیں بڑھ سکتی ہے. آج کیا ہو رہا ہے؟ سلمان رشدی نے دین مبین اسلام کی توہین کی. مسلمان نام ہے، اتنی توہین کی دین مبین اسلام کی، اس کے خلاف فتویٰ دینا پڑا. اب بعض لوگ کہتے ہیں نہیں یہ فتویٰ پولیٹیکل فتویٰ ہے، اس سے دین کا کوئی کنیکشن ہے. نہیں مائی ڈیئر، کوئی فتویٰ پولیٹیکل ہوتا نہیں ہے. فتویٰ ہوتا ہے جس کی بنیادیں دین میں قائم ہوتی ہیں. جو مرتد ہو جاتے ہیں، جو اپوسٹیٹ ہو جاتے ہیں، جو دین کا انکار کرتے ہیں، بڑی شخصیتوں کا انکار کرتے ہیں، ان کے خلاف احادیث ہمارے پاس ہیں، فتوے دیے گئے احادیث اور آیتیں ہمارے پاس ہیں جن کے خلاف کہا گیا ہے. ان کو پسند نہیں ہے ہمارا دین، ان کو ہمارا مکتب پسند نہیں ہے، ہماری عزاداری پسند نہیں ہے، ہمارے امام پسند نہیں ہے. نا پسند کرو. فریڈم آف اسپیچ ہے، فریڈم آف لائف ہے. گھر میں بیٹھے رہو. فریڈم آف سلیکشن. مجھے یہ دین پسند نہیں ہے، دین پسند نہیں ہے، گھر میں بیٹھے رہو. جس دین کو تم مانتے ہو اس دین کی پوجا کرو. اگر سڑکوں پر نکلو گے، سوشل میڈیا میں آؤ گے، فیس بک پر آؤ گے تو تمہارے خلاف کہا جائے گا، تمہارے خلاف لکھا جائے گا. اگر میں کسی دین کو نہیں مانتا تو میں نہیں مانتا، میں ہوں میرے اللہ ہے. میں دوسرے دین کے خلاف پروپیگیشن نہیں کر سکتا. میں دوسرے دین کے خلاف سڑکوں پر نہیں بول سکتا، دوسرے دین کے خلاف سوشل میڈیا میں بات نہیں کر سکتا. اگر میں بات کر رہا ہوں دوسرے دین کو، ادیان، پرسنالٹیز کی ڈس ریسپیکٹ کر رہا ہوں تو یہ فتوے بھی آئیں گے، حکم بھی آئیں گے، اسٹیٹمنٹ بھی آئیں گے. جب آپ کو ہمارے دین کی ریسپیکٹ کا خیال نہیں ہے تو ہمیں آپ کی پرسنالٹی کا کیوں خیال ہوگا؟ جب آپ کو ہماری سوچ کا خیال نہیں ہے ہمیں کیوں آپ کی سوچ کا خیال ہوگا؟ یہ پولیٹیکل چیزیں نہیں ہیں، یہ ہمارے دین میں شامل ہیں. ایک کل سلمان رشدی تھا، آج پھر کئی لوگ نکلتے ہیں اس کے راستے پر چل پڑتے ہیں. کیوں فتویٰ دیا جاتا ہے؟ ان چیزوں کو روکنے کے لیے کہ یہ بات آگے نہ بڑھے. اب دیکھیے گا انڈیا میں وسیم رضوی کھل کر، ایک پاگل انسان، پہلے اس نے قرآن کے خلاف بات کی، اس کے بعد پیغمبر اسلام کے خلاف بات کی، اب تو صاف طور پر وہ اقرار کر بیٹھا کہ میں اسلام ہی چھوڑ رہا ہوں اور اس نے ہندو مذہب کو اختیار کیا. اب کھڑا ہوا ہے، آج کھڑا ہوا ہے، اگر آپ نیوز کو فالو کریں گے تو چند پنڈتوں کے درمیان کھڑا ہوا ہے اور اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. آپ بتائیں اس کے خلاف آپ کیا کہیں گے؟
یہ کس کو فریڈم اسپیچ کہیں گے؟ تو آپ سلیکٹ کر لیتے کوئی بھی ریلیجن چلے جاتے، کیا ضروری تھا دوسرے ریلیجن کو سلیکٹ کرنے کے لیے اپنے ریلیجن کا مذاق اڑایا جائے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ دوسری پرسنالٹیز کی عزت کے لیے اپنی پرسنالٹیز اور شخصیتیں ہیں، معتبر شخصیتیں، ان کے خلاف کہا جائے؟ اس کے پیچھے پتہ چلتا ہے ایک پولیٹکس ہے، یہاں پولیٹکس ہے، فتویٰ میں نہیں، اس اختیار میں پولیٹکس ہے، فتویٰ میں ورڈکٹ میں پولیٹکس نہیں ہوتی ہے۔ یہاں پیچھے کوئی ہاتھ ہے جو ہندو مسلمان کو لڑانے کے لیے، یہاں کوئی ہاتھ ہے جو شیعہ سنی کو لڑانے کے لیے نہیں، یہاں کوئی ہاتھ ہے جو شیعہ کو لڑانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے میرے عزیزو، کہیں دشمن کے آلہ کار نہ بن جائے۔ مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں تم اپنی پیٹھ کبھی دشمن کو نہ دینا کہ تمہاری پیٹھ پر آ کر وہ بیٹھ جائے، تم اپنی زبان دشمن کے حوالے نہ کرنا، جو وہ کہنا چاہتا ہے تمہاری زبان سے کہے۔ حساس موقع پر اپنی پرسنالٹی کا خیال کرو، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ جب اپنے ہوتے ہیں، جب وہ اپنے آ کر کچھ اپنوں کے خلاف بولتے ہیں، اپنے دین کے خلاف بولتے ہیں، دکھ ہوتا ہے۔ کسی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، کئی تیر میرے بدن پر لگے لیکن وہ تیر جو آ کر میرے دل پر لگا وہ میرے اپنے کا تھا۔ جب اپنوں کے اپنے مذہب کے خلاف بولتے ہیں، جب اپنے دین کے خلاف بولتے ہیں نا، وہ تیر آ کر ہمارے دل پر لگتے ہیں۔ وہ اپنے جب تیر چلاتے ہیں، جو شیعہ کہتے ہیں اپنے آپ کو مولائی کہتے ہیں، وہ لوگ جب اس طرح کے کام کریں گے، تیر چلائیں گے، دکھ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے مراجع کرام نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، آیت اللہ خامنئی نے، آیت اللہ سستانی نے، گھبرائے نہیں، کوئی خلاف بولتا ہے تو وہ شخصیتیں کمزور نہیں ہو جاتی، خلاف بولنے والے کمزور ہو جاتے ہیں، ان کی پرسنالٹیز آگے بڑھتی چلی جائیں گی۔ آیت اللہ خامنئی کہتے ہیں یہی وقت ہے اتحاد کا، جب پیغمبر اسلام کے خلاف کوئی بولتا ہے تو یہی وقت ہے یونٹی کا، ہندو مسلم شیعہ سنی سب ایک ہو جائیں اور جو خلاف بولتا ہے اس کے خلاف نعرہ بلند کرے۔ یہ موقع ہے۔ آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں یہ جھاگ ہے، یہ فوم ہے، جو لوگ خلاف کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد وہ جھاگ اڑ جائے گا، جو رہ جاتا ہے وہ پانی ہے، وہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ہے۔ ہم اپنی طرف سے ایسے کاموں کی مذمت کرتے ہیں، چاہے تقریر کے ذریعے سے ہو، چاہے قلم کے ذریعے سے ہو، چاہے کتاب کے ذریعے سے ہو، چاہے آرٹیکل کے ذریعے سے ہو۔ اس سے نقصان آج کی دنیا میں، چونکہ سوشل میڈیا میں باتیں تیزی سے پھیل جاتی ہیں، ایک دوسرے سے لوگ لڑ پڑیں گے۔ ہم کنڈیم کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں، اور جو لکھنے والے بولنے والے ہیں ان سے گزارش کرتے ہیں اپنے قلم کو سوچ سمجھ کر چلائیں، اپنی زبان کو بھی سوچ سمجھ کر استعمال کریں۔ بات جب تک میری زبان میں رہے گی میری رہے گی، جب نکل جائے گی میں اپنی باتوں کا اسیر اور پریزنر بن جاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مکتب کو، ہمارے دین کو، خصوصی طور پر دین مبین اسلام اور قرآن کی عزت، پیغمبر اسلام کی ریسپیکٹ اور ہمارے اماموں کی عزت و ریسپیکٹ کو محفوظ رکھے اور ان کے بتائے ہوئے راستوں پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وعلى امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، وعلى سیدۃ نساء العالمین وبدأت خاتم النبیین سیدتنا فاطمہ بنت رسول اللہ، وعلى الحسن المجتبى والحسین الشہید بکربلاء سیدی شباب اہل الجنہ، وعلى ائمة المسلمین وقادة المؤمنین وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلی ابن موسى ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی علیہم الصلاة والسلام۔ اللہم صلی علی مولانا صاحب الزمان صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آبائہ الکرام۔
اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاه محمد وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفعه الذكرى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.